للہ رب العالمین۔ تمام حمد و توصیف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو معراج والے نبی شافع محشر ساقی کوثر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرت محتمیم صاحب قبلہ دامت برکاتہم اور دیگر اساتذہ اکرام، شمع رسالت کے پروانوں، انبیاء کے وارثوں، گلشن مشکات کے کلیوں اور پھولوں اور عزیز طلبہ اور ہمارے صدر صاحب اور ذمہ داران مسجد اور مدرسہ، میں تو ایک گوشہ نشین اور گمنام خادم کی حیثیت سے خدمت کرتا ہوں۔ حضرت قبلہ دامت برکاتہم یہاں کے خطابت کے شہسوار ہیں۔ حضرت نے ہر میدان میں بڑے بڑے کمالات حاصل کیے۔ یہ میری کم نصیبی ہے کہ میں نے کسی بھی مکتب کا طفل چون چون بھی بن نہ سکا۔ بس حضرت قبلہ دامت برکاتہم نے حکم دیا کہ آج آپ کچھ عرض کریں۔ میں سب سے پہلے حضرت قبلہ دامت برکاتہم سے عرض کرتا ہوں، آپ میرے حق میں دعا فرمائیں، اللہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ میں نے قرآن مجید کی جو تلاوت کی، جس آیت مقدسہ کا سہارا لیا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، ہم نے تمہارے پاس ایک نور اور کتاب مبین کو بھیجا ہے۔ جمہور مفسرین اس بات پر متفق ہیں، نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضرات محترم، آئیے نور کا جائزہ لیتے چلیں۔ نور کسے کہتے ہیں اور نور کیسا ہونا چاہیے؟ نور کے اندر کیسی کیسی خوبیاں اور کن کن اوصاف نور کے اندر ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پر ایک بلب ہے جو کسی کمرے میں لگا ہوا ہے، رات کی تاریکی نے اس کمرے کو اندھیرا کر دیا ہے، کمرے میں رہنے والی کوئی چیز بآسانی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ بس ہم جیسے ہی بلب کو آن کرتے ہیں تو وہ بلب خود بخود روشن ہو جاتا ہے اور کمرے میں رہنے والی تمام چیزوں پر اپنی روشنی بکھیر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کی اندھیری تاریکی مجبوری کو دور کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے میرے پہچان کے لیے، میرے تعارف کے لیے ایک مخلوق کو پیدا کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے پہلے جس ہستی کو پیدا کیا وہ میں ہی ہوں۔ ایک مرتبہ بعض صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ نے کب نبی بنایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا ابھی تیار کیا جا رہا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نور کو پیدا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سجدہ ریز ہو گیا۔ 70,000 سال تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان، چاند، ستارے، ان تمام کو وجود بخشا۔ پھر 1400 سال بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری کیا عمر ہے؟
حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے میری عمر کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہاں ایک بات طے ہے جس کی وجہ سے میں اپنی عمر کا کچھ اندازہ لگا لیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی افق آسمان پر 70,000 سال میں ایک مرتبہ ایک ستارہ چمکتا ہے، میں نے اس ستارے کو اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے حضرت جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل کیا اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان لوگے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی سے امامہ مبارک کو ہٹایا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا قسم بخدا اے اللہ کے نبی جو آپ کی پیشانی پر ستارہ نور کی شکل میں جلوگر ہے، اے اللہ کے نبی اسی ستارے کو 70,000 مرتبہ میں نے آسمان پر دیکھا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس طرح منزہ ہے، جس طرح پاک ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان گھرانہ بھی بڑا منزہ اور پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کسی زانی یا زانیہ تو درکنار کسی ناشکر گزار مرد اور عورت کو تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نکاح ہوا، چند دن گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند انجمن سے ملنے کے لیے ملک شام سے چلے آئے، دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں ہیں، چنانچہ بہو کو پوچھا حضرت اسماعیل کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ بہو سے پوچھا بہو بتاؤ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ بہو نے ذریعہ معاش کی تنگی کا اظہار فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب اسماعیل آئے تو کہہ دینا تمہارے گھر کی چوکٹ ٹیڑھی ہے، فوراً اسے درست کر لو۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت اسماعیل آئے تو بیوی نے سارا قصہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، چنانچہ طلاق ہو گئی۔ پھر چند مدت کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دوسرا نکاح ہوا۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ملاقات کے لیے آئے۔ پھر اپنی بیٹی سے بہو سے پوچھا بہو کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ تو بہو نے فرمایا بڑے میاں اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹی اسماعیل آئے تو کہہ دینا تمہارے گھر کی چوکٹ سیدھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیوی نے سارا پیغام سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا شام سے جو آئے تھے وہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہاری بیوی بڑی نیک ہے، صالح ہے، دیندار ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیوی سے کہا انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک محبتانہ، شفقتانہ، مشفقانہ برتاؤ کر کے میں آپ کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ یہاں ایک بات پیدا ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معمولی سی بات پر ایک کو طلاق دلوا دیا۔ حضرات مفسرین نے، حضرات محققین نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ خانوادہ نبوت میں ناشکر گزار عورت پلنے کے قابل نہیں۔ یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ڈالی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر تمام معاملے کو پورا فرمایا۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیشانیوں میں منتقل ہوتا رہا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرزند انجمن حضرت شیش جب پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیشانی سے نور نکل کر حضرت شیش علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیشانی کا رونق بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بار بار حضرت شیش علیہ السلام کو نصیحت کرتے بیٹا جب نکاح کا وقت آئے تو پاک
बाज औरत से निकाह करना, बेटा दुनिया में साफ सुथरी जिंदगी गुजारना, गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारना, हमेशा नेकियों वाली जिंदगी पर अपनी जिंदगी को चलाना। हज़रत शीश अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछा, अब्बा जान आप तो अबुल बशर हैं, आप तो वालिद हैं, ये नूर का मकाम जो आप मुझे बार बार समझा रहे हैं, इस नूर का मकाम आपसे भी बढ़कर है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, बेटा ये वो नूर है जिसका मकाम कायनात की तमाम तर चीज़ों से बड़ा हुआ है, अफजल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने फर्जंद अंजुमन से फरमाया, बेटा जब जन्नत ने मुझसे भूल हो गई थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत से दुनिया में भेज दिया था। उम्मत मोहम्मदिया ऐसी उम्मत है, बार बार गुनाह करते रहेगी, खताओं पर खता करते रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाकर जन्नत अदा करेंगे। बेटा जब जन्नत ने मुझसे भूल हो गई थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिस्म से जन्नत के लिबास को उतार लिया था। बेटा उम्मत मोहम्मदिया ऐसी उम्मत है, बार बार गुनाह करती रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला कभी उनके जिस्म से उनके लिबास को नहीं छीनेंगे। बेटा जब जन्नत ने मुझसे भूल हो गई थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और मेरी बीवी को अलहदा कर दिया था। बेटा उम्मत मोहम्मदिया ऐसी उम्मत है, बार बार गुनाह करती रहेगी, कभी भी अल्लाह तबारक व तआला उनकी बीवियों को उनसे अलहदा नहीं करेंगे। बेटा जब जन्नत ने मुझसे भूल हो गई थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से मुझे दुनिया में उतार दिया था। दुनिया में आने के बाद दुनिया के दरो दीवार के टक्करे खाता रहा, मजबूराना मुफलिसाना जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। आखिर में काबतुल्लाह में मेरी दुआ कबूल हुई। बेटा उम्मत मोहम्मदिया ऐसी उम्मत है जहाँ कहीं भी रहकर गुनाह करे और जहाँ कहीं भी जाकर तौबा करे, अल्लाह उसकी तौबा कबूल करके उसे जन्नत अता कर देते हैं। बेटा जब जन्नत ने मुझसे भूल हो गई थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी भूल को सारे आलम के सामने जाहिर कर दिया था। वअसा आदम रब्बहु फगवा। बेटा उम्मत मोहम्मदिया ऐसी उम्मत है, गुनाह पर गुनाह करती रहेगी, खताओं पर खता करती रहेगी, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर इफ़्फ़त वाली चादर डाल कर रहेंगे। हज़रात मोहतरम, आज हम सब यहाँ हाजिर हैं। लोग बड़े बड़े अल्क़ाब से हमें जानते हैं, बड़े बड़े अल्क़ाब से हमें बुलाते हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर साया फिगन बनकर हमारे बुरे बुरे आमालों को छुपाए हुए रखी है। आज अगर मेरे अमाल आप पर ज़ाहिर होते, आज जिस तरह इस्माइल साहब करके बुला रहे हैं, अगर मेरे रहने अंदर रहने वाली बुरी खसलतें अगर ज़ाहिर होती, पत्थर मार मार कर मुझे मिटा दिया जाता था। हज़रात मोहतरम, हर एक को अपने गिरेबान में नज़र डालना चाहिए। मेरी सुबह कैसी गुजर रही है, मेरी शाम कैसी गुजर रही है, मेरी रातें कहाँ गुजर रही है, मेरा दिन कैसे गुजर रहा है। न थी हाल की जब तक हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐब व हुनर, पड़ी अपने गुनाहों पे जो नज़र, नज़र में हमें कोई बुरा नज़र नहीं आया। खुद हम बुरे हैं, लोगों की बुराइयों को टटोलते हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, लोगों की मजबूरी के साथ खेलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए उसवे हसना है। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि मेरा नौजवान बेटा अब्दुल्ला शादी की उम्र को पहुंच चुका है, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बनु ज़हरा की पाक बाज, इफ़्फ़त बाज औरत का इंतखाब किया। वो थी हज़रत आमीना। जब हज़रत अब्दुल्लाह का निकाह हुआ तो हज़रत अब्दुल्लाह की उम्र 17 साल से कुछ ऊपर थी। हज़रत आमीना हज़रत अब्दुल्लाह से 2 साल की छोटी थी। निकाह हुआ, घर में खुशियाँ फूलने लगी, फलने लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आमीना को उम्मीदों से बना दिया। चंद महीने क्या गुजरे थे, मक्का से काफिला शाम जाने लगा, तो घर वालों ने हज़रत अब्दुल्लाह से कहा, बेटा तुम भी जाओ,
तिजारत के सफ़र पर जाओ, हो सकता है अल्लाह तुम्हें नफ़ा वाली दौलत से घर वापस लौटाए। नई शादी थी, मियाँ बीवी की रिफ़ाक़त दोनों के लिए बड़ी परेशानी थी, गमगीन मराहिल थे। हज़रत अब्दुल्लाह ने देखा कि हज़रत आमिना उदास हैं, अपनी बीवी को घर के दरवाज़े पर बुलाया, बीवी को समझाया, देखो आज मैं शाम के सफ़र के लिए जा रहा हूँ, जब शाम से मैं घर वापस आऊँगा तो इसी तरह घर के दरवाज़े पर खड़े होकर मेरा इस्तक़बाल करना। ये कह के बीवी के दिल में मोहब्बत डाल कर हज़रत अब्दुल्ला शाम के सफ़र पर चले गए। चुनांचे चंद अय्याम गुज़रे, शाम से काफ़िला मक्कतुल मुकर्रमा लौटने के करीब हुआ। मक्का में बताया गया हर शख्स मक्कतुल मुकर्रमा में आ रहा है। हज़रत आमिना ने भी घर को साफ़ किया, पाक साफ़ कपड़े पहने, इंतज़ार में घर के दरवाज़े पर खड़ी रही। पता चला कि हज़रत अब्दुल्ला बीच रास्ते में बीमार हो गए और वो बिल्कुल मदीने के करीब था और हज़रत अब्दुल्ला को ससुराल वाले अपने घर ले गए। चुनांचे आमिना का दिल टूट गया। उम्मीद थी कि शौहर घर आते, मैं उनका वालिहाना इस्तक़बाल करती। इनकी उदासी को, गमगीनी को देखकर घर वाले हज़रत अब्दुल्लाह को लेने के लिए मक्का से निकले। अल्लाह को क्या मंजूर था, अभी घर पहुँचे थे हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। इस वक्त हज़रत आमिना की उम्र 16 साल की थी। ज़रा अंदाज़ा लगाइए उस औरत पर क्या गुज़रती होगी जिसका शौहर उसके बीवी के पेट में पलने वाले बच्चे को देखे बगैर दुनिया से चला जाए, तो वह औरत अपने पेट में पलने वाली औलाद को मोहब्बतों वाला, शफ़क़तों वाला समझती है। हज़रत आमिना फरमाती है, मैंने इन मरहले को बड़ा ही तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ गुजारा। हज़रत आमिना फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे पेट में थे, ज़चकी के अय्याम में औरतों को जो तकलीफ़ महसूस होती है, ज़र्रा बराबर भी मुझे तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। उस ज़माने में अरब के रास्तों पर, सड़कों पर बड़े बड़े नोकदार पत्थर हुआ करते थे। आजकल की कारपेट सड़कें वहाँ नहीं थी। हज़रत आमिना फरमाती हैं, जब मैं उन नोकदार पत्थरों पर कदम रखती तो वो नोकदार पत्थर मेरे लिए रूई की तरह मानिंद हो जाते थे। हज़रत आमिना फरमाती है, जिन दिनों में नबूवत की अमानत बनी तो मेरे जिस्म से खुशबू आने लगी, सारे मक्के में चर्चा होने लगा। मुतवल्ली काबा की बहू बड़ा कीमती इत्र इस्तेमाल करती है। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कानों में बात पड़ी तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीवी को बुलाया, देखो आमिना इन दिनों बेवा है, वो कीमती इत्र इस्तेमाल कर रही है, जाओ उसे समझाओ, मना करो। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी कहने लगी, देखिए मैं बहुत दिनों पहले सोचती रही, जाऊँ मैं आमिना के पास समझाऊँ, लेकिन आमिना के चेहरे को जब देखती हूँ तो आमिना के चेहरे पे ऐसा जलाल आ गया है कि मैं उसकी नज़रों में नज़रें मिलाकर बात करने की ताकत नहीं रख सकती। चुनांचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े ही शफ़क़ताना अंदाज में अपनी बहू को बुलाया, बुलाकर कहा, बेटी ये इत्र जो तुम लगाती हो, ना मदीने के बाज़ारों में इसका चर्चा है, ना मक्का के बाज़ारों में इत्र मिलता है, बेटी ज़रा बताओ इत्र तुम्हें कौन ला कर देता है। हज़रत आमिना रोते हुए फरमाई, अब्बू जान क्या बताओ, मैंने आज तक मदीने के बाज़ारों को नहीं देखा है। अय अब्बू जान, जब से अमानत नबूवत मेरे पेट में आई है, रोज़ाना एक एक खुशी मुझे महसूस हो रही है, रोज़ाना नूर वाले ख्वाब में देखा करती हूँ, जो कुछ मेरे अंदर तब्दीली पैदा हो रही है, अगर वो मैं आपको बताऊं तो आप मुझे पागल और दीवानी कहेंगे। अय अब्बा जान, जब मैं धूप में चलती हूँ तो बादल मुझ पर साया करते हैं। अय अब्बा जान, जब मैं पहाड़ों पर से गुजरती हूँ पहाड़ मुझसे हम कलाम हो जाते हैं। अय अब्बा जान, जब मैं दीवारों के पास से गुजरती हूँ तो दीवार हम कलाम हो जाते हैं। अय अब्बा जान, जब मैं दरख्त के पास से गुजरती हूँ दरख्त की शाखें झुककर मेरा ताज़ीम व तकरीम करती हैं।
ابا جان جب میں چاند پر نظر دوڑاتی ہوں چاند میرا ادب بجا لاتا ہے، اے ابا جان جب میں ستاروں پر نظر ڈالتی ہوں ستارے مجھے سلامی پیش کرتے ہیں، اے ابا جان اتنا ہی نہیں، جہاں کہیں بھی میں تھوک دیتی ہوں تو وہاں سے خوشبوؤں کی لپیٹیں آ جاتی ہیں۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی کے ولادت کے مراحل بالکل قریب آئے تو اس وقت میرے پاس حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ اور ابی العاص کی والدہ میرے پاس موجود تھی۔ آج لوگ اپنے بچے کی ولادت کے مراحل پر بڑے بڑے ہسپتال کا انتخاب کرتے ہیں، بڑے بڑے نرسنگ ہوم کا استعمال کرتے ہیں تاکہ میرا بچہ بڑی ہسپتال میں پیدا ہو، میں دنیا کے لوگوں کے سامنے فخر کروں۔ میرے بچے کے ڈیلیوری کے وقت میں نے 2 لاکھ خرچ کیے، میں نے 3 لاکھ خرچ کیے۔ ارے فخر تو یہ نہیں، اللہ نے اللہ کے نبی کے نرسنگ اسٹاف کو کس طرح بنایا ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ ولادت کے مراحل تھے تو چند دراز خط کی 2 عورتیں میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو ایک نے بتایا کہ میں مریم ہوں، تو دوسری نے بتایا کہ میں آسیہ ہوں۔ ایک نبی کو جنم دینے والی، ایک نبی کی پرورش کرنے والی، اور جنت کی چند حوریں بھی ان کے ساتھ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ولادت کے مراحل کے لیے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ حضرت آمینہ کے لیے، ان کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بہترین عملہ مقرر فرمایا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ولادت کے مراحل کے قریب تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ کو خدشہ ہوا، سارا کمرہ اندھیرے سے بھرا ہوا ہے، چراغ جلانا ہے، چراغ میں تیل موجود نہیں ہے، چنانچہ وہ اسی سوچ میں تھی۔ میرے بچے کی ولادت کے مراحل پورے ہو گئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو مجھے بتایا گیا تو میں نے خواہش کا اظہار کیا، میں اپنے چاند کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے لال کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب جو ہی پہلی نظر میں نے اپنے بچے پر دوڑائی تو میرا بچہ سجدے میں جھکا ہوا تھا، اللہ کی کبریائی بیان کر رہا تھا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا رہا تھا اگر کوئی ذات ہے جس کے سامنے جھکا جا سکتا ہے، کوئی ذات ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے تو وہ ایک ہی ایک ذات ہے۔ امام سعدی علیہ الرحمہ نے فارسی میں بہت اچھے اشعار فرمائے۔ کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندارم غیرز تو فریاد رس، توی آسیارا خطا بخش و بس۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کریمہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستانہ کجا کنی محروم تو کہ بدشمنہ نظرداری۔ اے اللہ تو کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا ستار ہے، کتنا بڑا غفار ہے۔ اے اللہ آج پرستش کرنے والے کو تو کھلا رہا ہے، سورج کو اپنا معبود کہنے والے کو تو کھلا رہا ہے، چاند ستاروں کو اپنا معبود سمجھ کر اس کے سامنے پرستش کرنے والوں کو تو پال کر دکھا رہا ہے۔ اے اللہ تو کب تیرے ماننے والوں کو محروم کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، عرب کا ایک ماحول تھا، عرب کا ایک دستور تھا، جب عرب میں بچے پیدا ہوتے تو دیہات سے، عرب کے قبائل سے عورتیں آتی اور عرب کے لوگ ان دائیوں کے حوالے اپنے بچوں کو کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ قبیلے بنو سعد سے 10 عورتیں نکلی، چلو مکہ چلتے ہیں اور بچوں کو لے کر آئیں گے، ہمارے گھر کا بھی گزران گزر جائے گا۔ ان چلنے والی 9 عورتوں کی سواریاں بڑی تیز تھی اور یہ ایک حلیمہ سعدیہ تھی جس کی سواری بڑی لاغر تھی۔ چنانچہ ساری عورتیں آئی، حضرت حلیمہ سعدیہ
بڑی دیر سے بڑی دور سے مکہ پہنچی۔ واقعہ بڑا مفصل ہے، وقت کی نزاکت بھی ہے۔ چنانچہ سب عورتوں نے مالدار بچوں کو لیا اور اللہ کے نبی کے گھر بھی آئے۔ حضرت آمینہ سے پوچھا ہم بچے کو لینا چاہتے ہیں۔ حضرت آمینہ نے کہا بچہ یتیم ہے، تو سب لوگوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مغموم دل کے ساتھ حضرت آمینہ کے پاس آئی۔ بچہ ہے؟ حضرت آمینہ نے کہا ہاں بچہ ہے، لیکن تمہیں لینا نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا تھوڑا بچے کو تو دکھا دو۔ محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جب سے دنیا بنی ہزاروں معرخین آئے، ہزاروں مقررین آئے، ہزار کتبہ آئے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کما حقہ بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی گئی۔ 6 سال کی عمر میں سانحہ آیا، 8 سال کی عمر میں سانحہ آیا۔ جب 12 سال کی عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں پر بوجھ بن کر زندگی گزارنا اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا۔ اپنے چچا سے فرمایا کہ اے میرے چچا، اب میں 12 سال کی عمر پر پہنچ گیا ہوں، اے میرے چچا میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا بہترین مشغلہ بنایا۔ 12 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کا سفر فرمایا۔ حضرت ابو طالب کو اس تجارت میں بڑا نفع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت حضرت ابو طالب کو عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امین تھے، بڑے دیانتدار تھے۔ مکہ کا ہر شخص چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی میرے مال سے تجارت فرمائیں۔ مکہ کے ایک بیوہ خاتون نے خواہش کا اظہار فرمایا اے اللہ کے نبی میرے مال سے آپ تجارت فرمائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بصرہ کا ارادہ فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی کا پہلا سفر تھا جس سفر کو اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کے بغیر فرما رہے تھے۔ اس لیے سارا گھرانہ اللہ کے نبی کو الوداع کہنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابو طالب بار بار اپنے بھتیجے کی پیشانی چومنے لگے، بوسہ دینے لگے۔ خالوں نے بلائیں لی، چچیوں نے دعائیں دی۔ یہ بڑا رقت انگیز منظر تھا۔ ہر ایک کی آنکھوں میں اشکوں کے قطرے کھڑے ہوئے تھے۔ جو ہی اللہ کے نبی کا ناقہ مکہ المکرمہ کی وادیوں سے باہر نکلا، ہر ایک کے ضبط کیے ہوئے آنکھوں کے قطرے باہر نکل آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ گئے، وہاں بھی بڑا نفع ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے بازار گئے۔ ایک وہ زمانہ تھا جس بازار میں حضرت یوسف کے حسن بکھیرے جاتے تھے۔ آج وہ دور ہے، اس بازار میں صاحب لولاک کا مال فروخت ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب سفر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں آئے تو اللہ کے نبی کا سارا گھرانہ خوش ہوا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی کی صداقت کو، سچائی کو میسرہ نے حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کیا تو حضرت خدیجہ آمینہ کے در یتیم پر دل دے بیٹھی۔ اللہ کے نبی کے پاس پیغام نکاح بھیجا، اے اللہ کے نبی آپ کی دیانت، آپ کی صداقت، آپ کی عدالت، آپ کی سچائی، آپ کی راست بازی ایسی ہے کہ مکہ کے ہر گھر میں آپ کی شہرت ہے۔ اے اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح فرمائیں۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی کی تجارت ایسی تھی۔ آج ہماری تجارتوں میں کھوٹ آ گیا، دغے بازی آ گئی، دھوکہ آ گیا۔
کوئی ہمارا ہی آدمی ہم سے لین دین کرنے کے لیے صدقے دل سے آگے نہیں بڑھتا، ملاوٹیں ہمارے اندر آ گئی۔ اس لیے عزیزوں، اپنی تجارت کو پاک و صاف بناؤ۔ ہماری بیویاں، ہمارے بچے ہمارے نافرمان بن گئے ہیں تو یہ ہماری تجارت ہی کا نتیجہ ہے۔ ہم نے حرام کمائی کو ان کے پیٹوں میں اتار دیا، اس لیے آج ہماری بیویاں، ہمارے بچے ہمارے نافرمان بن گئے۔ اگر حلال کمائی اور حلال لقمے ان کے پیٹ میں اتارتے تو ہماری بیوی، ہمارے بچے فرما بردار اطاعت شعار بن جاتے۔ آج جو لوگ اپنے پیٹوں میں 4 5 بچے لگتے ہیں، فخر کرتے ہیں میرے بیٹے کی شادی میں یہ لوں گا، میرے بیٹے کی شادی میں وہ لوں گا، بڑے بڑے جہیز کے مطالبات کرتے ہیں۔ عزیزوں، ان جہیز کے مطالبات نے میری کئی بہنوں کو، جن کی عمر شادی کو پہنچ چکی ہے، یہی جہیز کے مطالبات نے انہیں شادی کے بندھن میں بننے سے مجبور کر دیا۔ میری کئی بہنیں کئی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کئی بہنیں اپنے ماں باپ پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہتی۔ چند سال پہلے پٹنہ میں ایک واقعہ ہوا جس نے پٹنہ ہی کو نہیں بلکہ سارے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ پٹنہ میں ایک گھر تھا جس میں 12 افراد میاں بیوی بچے رہا کرتے تھے، غریب گھرانہ تھا۔ باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایک شخص سے طے کیا۔ جب نکاح کی تاریخ کے لیے 1 مہینہ تھا، چند دن تھے، انہوں نے جہیز کے مطالبات کیے تو باپ نے کہا ہاں اب تھوڑا دوں گا، پھر بعد میں پورا دے دوں گا۔ چنانچہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو اس نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا۔ اس طرح کئی گھرانوں سے یہی چیز انہیں ملی۔ آخر کار اس گھر کی بچی کے تعلقات کسی غیر مذہب شخص سے ہو گئے۔ چند دنوں بعد اس بچی کی طبیعت بگڑ گئی، ماں باپ اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا چند دنوں میں تمہاری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ گھر کا سارا ماحول بگڑ گیا، حالات بگڑ گئے، ہر ایک گری ہوئی نظر سے دیکھنے لگا۔ چنانچہ باپ بھی تھا، کب تک برداشت کرتا؟ چنانچہ ایک زہر کی باٹل لائی اور کھانے میں چپکے سے ملا دیا اور گھر والوں سے کہا آج کام کے لیے میری چھٹی ہے، چلو آج ہم سب مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے کھایا اور موت کی نیند سو گئے۔ جب ریسرچ کیا گیا تو یہ حالات تھے۔ اس لیے عزیزوں، یہ بھی اللہ کے نبی کے اوصاف میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کو آسان بتایا ہے۔ پھر کبھی مراحل ملے تو میں آپ کے سامنے جہیز کے مطالبات پر عرض کروں، ایسا بولوں گا، جو جو لیے ہیں واپس کر ڈالنا، اور جو جو لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں توبہ تلا کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ دشمن کو بھی آقا نے سینے سے لگایا ہے، دشمن کو بھی آقا نے سینے سے لگایا ہے۔ پتھر مارنے والے کو بھی اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، اللہ کے نبی پر کچرا ڈالنے والے کو بھی اللہ کے نبی نے دی ہے، اللہ کے نبی کے حلق کے اندر منہ ڈال کر نوالے چھیننے والے کو بھی اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر پانی بند کرنے والے کو بھی اللہ کے نبی نے دعا دی ہے۔ اور امت کو یہی طریقہ اللہ نے سکھایا ہے، جب تک دنیا میں رہو مصیبتوں کو برداشت کرتے رہو، میرے اخلاق پر عمل کر کے زندگی گزارو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں اپنی امت کو 2 چیزوں پر جمے رہنے کی ہدایت فرمائی، ایک ہے نماز، ایک ہے قرآن مجید۔ آج لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے سے اکتا جاتے ہیں، بیزارگی اظہار کرتے ہیں، 10,000 میں کیا ہوگا، 15,000 میں کیا ہوگا۔ ایسے سوچنے والوں کو چاہیے کہ 50,000 دیجیے، 1,00,000 دیجیے۔ حضرات محترم، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بڑی دولت ہے، اللہ ان روپوں میں بڑی برکت دے دیتے ہیں۔ ایک شخص ایک مولوی صاحب کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا حضرت آپ کی کیا تنخواہ ہے؟ حضرت نے کہا میری 5,000 تنخواہ ہے۔
حضرت نے اس سے پوچھا آپ کی کیا تنخواہ ہے؟ اس نے کہا 50,000 کی تنخواہ ہے۔ اور اس نے کہا حضرت 50,000 کما کر بھی پریشان ہوں، حضرت آپ کی 5,000 میں بڑی تنخواہ ہے۔ تو حضرت نے کہا میری برکت والی 5,000 لے لیجئے، آپ کی بے برکتی کے 50,000 مجھے دے دیجئے، اس میں بڑا خوش ہوں۔ حضرات محترم، ایک آگے کی بات تھی، کوئی اعتراض نہ کریں، اللہ کی ذات کھلانے والی ہے، اللہ کی ذات پلانے والی ہے، اللہ کی ذات پالنے والی ہے۔ اللہ کا کلام بڑا اونچا کلام ہے، اللہ کا کلام بڑی رفعتوں والا کلام ہے، اللہ کا کلام بڑی بلندیوں تک پہنچانے والا ہے۔ خدا کی قسم، آج دنیا میں اگر بادشاہ جیسی زندگی گزار رہے ہیں تو علماء اور حفاظ ہی گزار رہے ہیں۔ حضرت مولانا PM زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علماء کے پیٹ نہیں بلکہ مرغیوں کے قبرستان ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ، دین سمجھاؤ۔ حضرات محترم، اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ کہ کل میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا بچہ میری جنازے کی نماز پڑھا ہے۔ کیا آپ نے اپنے بچے کو اس قابل بنایا؟ نہیں بنایا۔ دنیا کی ڈگری دلاتے رہے، بڑی بڑی عمارتیں بنا کر انہیں دیتے رہے، کبھی حرام حلال کی تمیز انہیں نہیں سکھائی۔ آج باپ کا جنازہ جاتا رہتا ہے، بچے کو جنازے کی نماز پڑھانے کا سلیقہ کیا، طریقہ کیا، پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرف دھیان دلایا اور فرمایا اے امتیوں، نماز کو تھامے رکھنا، یہ میری عظیم سنت ہے، یہ میری عظیم دولت ہے۔ کبھی نماز میں روگردانی نہیں کرنا اور بیزارگی کا اظہار نہیں کرنا۔ آج ہم نماز کے معاملے کو لے کے پشے پشت ڈال دیتے ہیں۔ لوگوں سے کہا جائے نماز پڑھو تو لوگ کہتے ہیں میرا بزنس ہے، میرا کاروبار ہے، جس کی وجہ سے نماز کے لیے نہیں آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا محاسبہ کرو۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اس آیت سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے سامنے التجائیں کی، اے اللہ یہ جو دولت ہے، اے اللہ میرے بعد کسی کو عطا نہیں کرنا، اے اللہ ایسی دولت ملے گی تو لوگ تیری عبادت سے غافل ہو جائیں گے۔ آج ہم دنیا کمانے میں اتنے مصروف ہو گئے، اتنے مصروف ہو گئے، نماز پڑھنے کی ہمیں سہولت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ آج دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں، خود ہمارے بچے ہمیں پہچانتے نہیں۔ بچے کہتے ہیں ممی ممی ہمارے ڈیڈی کون؟ کیوں؟ بچے سوگے کے بعد گھر کو آتا ہے، سوئے بچے سوتے رہتے ہیں، اٹھ کو کام کو چل جاتا ہے۔ ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے، ماں کو کہنا پڑتا ہے بچوں سنڈے میں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہی آپ کے ڈیڈی ہیں۔ اس لیے عزیزوں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت قبلہ دامت برکاتہم کا ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ حضرت قبلہ دامت برکاتہم نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ میں حضرت سے والیحانہ عقیدت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بھی ایک آپ کا طالب علم ہوں۔ اگر میری اس گفتگو میں کوئی نیچ اونچ ہوئی اور کوئی غلطی ہوئی تو میری اصلاح فرمائیں۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔